ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. کوئی جیسے بھی نماز پڑھتا ہے ضروری ہے کہ اس پہ اعتراض کیا جائے یا اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگایا جائے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا نا اسامہ بھائی، میں آج اس کے بارے میں بھی آپ کو بھی اور خود کو بھی اور آڈینس کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. کوئی بندہ ہاتھ نیچے باندھتا ہے اور وہ اس لیے باندھتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے اور اس کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے باندھا، اس کا عقیدہ درست ہے. اگر کوئی اوپر ہاتھ باندھتا ہے اس نیت سے باندھتا ہے کہ رسول اللہ نے اوپر باندھا ہے، اس کی تحقیق کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا عقیدہ درست ہے. اگر چھوڑتا ہے اسی نقطہ نظر سے تو عقیدہ درست ہے. لیکن کوئی ہاتھ اوپر باندھتا ہے اس نیت سے کہ میرے امام نے باندھا ہے، میرے مولوی نے باندھا ہے، رسول اللہ نے چاہے باندھا ہو یا نہ باندھا ہو، یہ عقیدہ درست نہیں ہے. صرف وجہ اختلاف یہ ہے، اعتراض نہیں ہے. لوگ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی دعوت فکر یہ ہے، ہر ایک کو دعوت فکر ہے کہ آپ تحقیق کر لو، نہیں کر سکتے تو آپ یہ کم از کم اس نتیجے پہ پہنچو کہ اگر میں نے ہاتھ نیچے باندھنے ہیں تو میں اس لیے باندھتا ہوں کہ رسول اللہ نے نیچے باندھ کے باندھنے، تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر کوئی بندہ کہ رسول اللہ نے تو سینے پہ باندھے تھے، لیکن چونکہ ہمارے امام ہمیں کی تقلید کرتے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلیں گے چاہے رسول اللہ نے وہاں باندھے تھے، پھر یہ اس بات کو ہم درست نہیں سمجھتے. رفع یدین بھی ایسے ہی ہے. رفع یدین کے بارے میں بھی یہی بات ہے. مطلب جو بھی اختلافات ہیں وہ پھر سارے اس کا مطلب بہت بڑی بات میں نے تو یہ بات کہہ دی ہے، ایک بندہ رسول اللہ کی سنت سمجھ کے رفع یدین چھوڑتا ہے وہ جائز ہے، وہ جائز ہے. عقیدہ تو جائز ہے نا، اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدہ درست ہونا چاہیے نا. بڑا مزہ آیا مجھے آپ کی بات. اب بات سمجھ رہے ہیں، عقیدہ درست ہوگا تو میں دیکھیں اللہ کو کیا کہے گا کہ اللہ میں نے اس لیے نہیں اٹھائے کہ رسول اللہ نے نہیں اٹھائے تھے، یہ جواب بنتا ہے. لیکن اگر وہ جا کے کہ رسول اللہ نے اٹھائے تھے لیکن میرے مسجد کے مولوی نے نہیں اٹھانے دیے، مجھے میرے پیر صاحب نے نہیں اٹھانے دیے، پھر یہ جواب ویلڈ ہے نہیں. اس سے بچت نہیں ہونی. اگر یہ دیکھیں نا، دعوت فکر ہے، غور کرنا چاہیے یہ کتنی بڑی بات ہے. اور اسی بات کو ہم ابلاغ کرتے ہیں اور علماء کے اندر بھی یہ بات کرتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے آپ کو ایک بات بتاؤں، اس بات کا کیا نتیجہ اویئرنیس ہے. لوگ آپ کو پتا ہے سنت کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں. جتنا علم پھیل رہا ہے لوگ سنت کو پریفرنس دینا شروع ہو گئے ہیں. ہر مکتبہ فکر کے لوگ، ہر مکتبہ فکر کے علماء بھی. تقی عثمانی صاحب نے اپنے بھائی کے جنازے کے اوپر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. اس کا مطلب ہے پریفرنس کا ٹائم آ چکا ہے. اللہ معاف کرے، اعتراض نہیں کہ دیوبندی بھائی میرے پہ اعتراض کرنا شروع کر دیں، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ سنت کو اپنایا جا سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بچت نہیں، پھر بچت نہیں، اب یہ آگے کے فیصلے تو اللہ پہ ہیں. کبھی ڈر نہیں لگا آپ کو کسی پہ اس طرح سے کہتے ہوئے کہ اس کی بچت نہیں ہونی؟ نہیں، میں تو آپ کو ایک لاجیکل بات بتا رہا ہوں. رسول اللہ دیکھیں قرآن پاک میں 700 ٹائمز کس کی پیروی کا حکم ہے؟ بالواسطہ یا بلا واسطہ؟ رسول اللہ کی، صلی اللہ علیہ وسلم. جی بالکل. کسی عالم کی، کسی مولوی، کسی پیر فقیر کی پیروی نہیں ہے نا. نہیں، صرف رسول اللہ کی پیروی نے بچانا. اب یہ کام فہم بات ہے، یہ اس کے انداز بیان کرنے کے مختلف ہو سکتے ہیں. اگر ایک بندہ یہ سوچتا ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک، دیکھیں آپ کا میرا عقیدہ ایک اور بھی ہے، رسول اللہ نے دین پورا پہنچایا. جی بالکل پورا پہنچایا. ایک بندہ کہ نہیں پہنچایا پورا ہے لیکن یہ نیکی کا کام رہ گیا تھا، پھر ہم اس کو کہتے ہیں یار یہ کہاں سے یہ نہیں ہے. شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں آپ بھی؟ نہیں، شرک کا فتویٰ معین لگانا تو حرام ہے نا. کسی کو اگر انسان کہ تو کافر ہے یا مشرک ہے تو وہ تو واپس لوٹ آتا ہے اگر وہ نہ ہو. اہل تشیع کو کبھی نہیں کہا آپ نے؟ میں اچھا یہ بات دیکھیں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. لوگوں کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم معین کافر شیعہ کافر کے قائل ہیں. ہرگز نہیں. آپ سے ایک سوال کرنا ہے، آپ بتائیں اگر کسی عام مسلمان کو بندہ کافر کے تو وہ کافر نہ ہو بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے؟ جی. کوئی بندہ کسی صحابی کو کافر کے جن کے بارے میں اللہ نے رضی اللہ کا ہے تو وہ مسلمان رہے گا. ہم تو صرف یہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. کافر نہیں کہتے. لیکن اگر کسی بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر عمر یعنی کوئی صحابی رسول کافر ہے تو اس سے بڑا کافر کوئی نہیں، یہ بات ہے. لیکن کسی کا نہیں ہے تو وہ نہیں.